أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. हम लोग जुल्करनैन के मुतालिक पढ़ रहे थे, जिनके मुतालिक अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ आयात और मुख्तलिफ चीज़ें बयान की जो ये बताती हैं कि जुल्करनैन एक मोमिन और अल्लाह ताला से डरने वाला और आखिरत पर ईमान रखने वाला शख्स था, या कह ले मलिक था, नेक मलिक था जुल्करनैन, जिसको खास तौर पे ईसाई उसका तज़किरा किया करते थे, शायद ये समझते हुए कि वो चूंकि उनकी कौम में से था, उसमें से था जिन जिन में से वो लोग थे, तो वो ये समझते थे कि वो शायद जिस अकीदे पर हम हैं वही उसका अकीदा था। इस चीज की पहले भी इसके मुतालिक हमने बातचीत की, लेकिन यहां पर इन आयात से पता चलता है कि उसका अकीदा
توحید کا عقیدہ تھا، انبیاء کے عقیدے پر تھا وہ۔ اور جب یہ دیوار بنانے والی بات اور یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ مغرب کی طرف گیا، آخری حد تک چلا گیا، مشرق تک چلا گیا، آخری حد تک چلا گیا، پھر اس نے لوگ پائے وہاں پہ، مختلف چیزیں اللہ نے بیان کی کہ کس طرح کے لوگ، مغرب میں الگ الگ لوگ تھے، مشرق میں الگ قسم کے لوگ تھے، یہاں تک کہ ایسے لوگوں کے پاس پہنچا جو کوئی بات چیت نہیں سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ کچھ لوگ ہیں جو بڑا فساد ڈالتے ہیں، اس جگہ سے آتے ہیں، اس جہت سے آتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں زمین میں اور واپس چلے جاتے ہیں، ہم آپ کو تھوڑی اجرت دیں گے، جتنا بھی ہماری استطاعت ہے ہم اجرت دیں گے، آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی ایسی چیز بنا دیں یا کوئی ایسا معاملہ کر دیں جس سے وہ ہم تک آنے سے رک جائیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو مجھے اللہ نے عطا کیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم لوگ دیتے ہو، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، میں نکلا ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں، اللہ تعالیٰ کے امور اور اللہ تعالیٰ کی دعوت، دین کی دعوت کے لیے نکلا ہوں، اللہ تعالیٰ کا جو رسالہ ہے اس کو آگے بڑھانے نکلا ہوں، مجھے تمہاری بس مدد چاہیے، میرے ساتھ اس کام میں مدد کرنا جو میں کام کہوں گا۔ لوہے کی دیواریں بنائی، اس پہ تانبا ڈالا، اور اس کے بعد وہ دیوار ایسی ہو گئی کہ اس دیوار کو وہ قوم کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ قوم کون سی تھی؟ وہ یاجوج ماجوج تھے، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا۔ فساد ڈالیں گے، فساد برپا کریں گے، جب ان کی جو دیوار اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ذوالقرنین نے بنائی، جو حاجز بنائی، کہہ لیں کہ اس دنیا اور ان کے درمیان، جو ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہاں پر لوہے کی دیوار کھڑی کی، لوہے کی پردوں کی دیوار کھڑی کر دی، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب ختم ہوگی، جس انداز سے ختم ہوگی، کچھ روایات کے اندر، اسرائیلیات کے اندر کچھ ایسی بات آتی ہے کہ وہ اس کو چاٹتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ ہم اگلے روز اس کو یہیں سے شروع کریں گے، اللہ کے حکم سے وہ واپس دیوار پوری مکمل ہو چکی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک روز ایسی روایت کے اندر آتا ہے وہ انشاءاللہ کہہ کر سو جائیں گے۔ جس دن وہ انشاءاللہ کہہ دیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کا وقت ہوگا، جس کا ذکر یہاں پر ذوالقرنین نے بھی کیا، اور ذوالقرنین نے اس ساری چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیا۔ چونکہ ذوالقرنین نے اتنا بڑا کارنامہ کیا، اتنی بڑی چیز کی، ان کو اس طرح کی فسادی قوم سے بچایا، تو اس چیز کا کہہ لیں کہ کریڈٹ لوگ ذوالقرنین کو دے رہے تھے۔ ذوالقرنین نے وہیں سے اس چیز کو کاٹ دیا، ختم کر دیا، تاکہ ذوالقرنین کا اخلاص اس کو کوئی چوٹ نہ پہنچے۔ اس نے فوراً یہ بات کی جب اللہ تعالیٰ نے فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، جب اللہ نے یہ بات ارشاد کی کہ وہ قوم نہ تو اس دیوار کو پھلانگ پاتی تھی اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتی تھی، تو اس کے فوراً بعد ذوالقرنین نے یہ کہا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي، یہ میری کوئی طاقت نہیں ہے اس میں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بھی سکھایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ہماری کوئی قوت اور ہماری کوئی طاقت نہیں ہے الا باللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وہی چیز یہاں پر ذوالقرنین نے کی تاکہ اخلاص کو کوئی چوٹ نہ پہنچے، تاکہ لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ میں نہ سمجھ سکوں، سمجھنے لگوں، یا میرا نفس اس پر نہ آمادہ ہو جائے سمجھنے پر کہ واہ یار کتنا زبردست کام کیا، دیکھو میں نے کہ وہ میں نے والی چیز جو تھی اس کو ختم کیا اور خود ہی اپنے الفاظ سے ختم کر دیا۔ قال هذا رحمة من ربی، یہ توحید تھی ذوالقرنین کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف تمام چیزوں کو جو ہے اس کو مرجع بنایا، تمام چیزوں کا مرجع اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو بنایا۔ یہ میرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہے، میں نے کچھ اکھیڑا نہیں ہے۔
میں نے کچھ نہیں کیا، یہ اللہ کی، مجھ پر بھی اللہ کی رحمت تھی تبھی میں کچھ کر سکا ہوں. مجھ پر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اللہ کا فضل نہ ہوتا، تو میں بھی یہ ایسی چیز نہ بنا پاتا کہ جس سے ایسی قوم باز رہ سکتی ہے، ایسی قوم سے دنیا اس فساد سے، ایسی قوم کے فساد سے محفوظ رہتی جو قوم ہر چیز کو ختم کر دینے والی ہے، جس کے بارے میں آتا ہے روایات کے اندر کہ جب وہ کھلیں گے تو پانی پینے لگیں گے تو دریاؤں کے دریا خالی کر دیں گے. ایک دفعہ پانی کے پاس پہنچیں گے، دریا ہوگا، اس کو پینا شروع کریں گے اور لمحات کے اندر وہ خشک ہو جائے گا. ایک تو عدد ان کی اتنی زیادہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جہنم کے بارے میں کہا کہ جہنم میں کتنے عدد لوگ جائیں گے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ہر 1000 میں سے ایک، ہر 999 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، ہر 1000 میں سے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیا عدد ہے؟ 999 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا ہر 1000 میں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پریشان نہ ہو، وہ ایک میری امت میں سے ہوگا اور وہ 999 یاجوج ماجوج ہوں گے. اتنی عدد ہے ان کی، کم نہیں ہے. وہ جہاں سے گزریں گے وہ صرف قتل نہیں کریں گے، وہ کھا پی جائیں گے، کھا پی کے گزر جائیں گے. ایسی قوم تھی. اور اس طرح کی قوم سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ذوالقرنین کے ذریعے اس دنیا کو، اور اس ساری چیز کا کریڈٹ ذوالقرنین خود اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں. هذا رحمت من ربی، یہ تو میرے رب کی رحمت ہے، میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. فَإِذَا جَاءَ، اور بتا دیا کہ یہ چیز ختم ہونے والی ہے، فانی ہے یہ چیز. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ اور اس کے پورے ہونے کا وقت آ جائے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، اس کو وہ ختم کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس دیوار کو ختم کر دیں گے، گرا دیں گے اس دیوار کو. اللہ تعالیٰ بالکل ریزہ ریزہ کر دیں گے اس دیوار کو. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے سچا رہا ہے. یہ میرے رب کا وعدہ ہے، اس وعدے کے وقت تک یہ لوگ ادھر رہیں گے، یہ لوگ ادھر نہیں آ سکتے، تم محفوظ ہو. اس وعدے کے وقت تک محفوظ ہے یہ دنیا. جب وہ وعدہ آ جائے گا، اس وعدے کا وقت آ جائے گا، تب یہ لوگ بھی پھر ادھر آ جائیں گے. یہاں یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی یہ دیوار. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اصل میں سوال کے جواب دیے، جو سوال قریش نے کیے یہودیوں سے پوچھ کے. یہاں تک اللہ تعالیٰ جواب دے رہے تھے. وہ قصے تھے، اصحاب کہف کا تھا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا تھا، اور ذوالقرنین کا سوال تھا. اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ جواب دیے. اور جواب کے اندر جیسے پچھلے 2 قصوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا، ذوالقرنین اور موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ، اس میں اللہ تعالیٰ اپنا مقصود بیان کرتے گئے. صرف قصہ نہیں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے، جو اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بیان کیا. اور ذوالقرنین کے قصے میں بھی اس کو صرف قصہ بنا کے نہیں بیان کیا، بلکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور توحید کو ثابت کیا، اور یہ بھی ثابت کیا کہ جس بندے کا تم لوگ تذکرہ کرتے ہو، یہود و نصارہ، وہ بندہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین رکھنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کا نیک آدمی تھا. وہ اس راستے پر تھا جس راستے پر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، اور وہ اپنے سے پچھلے انبیاء کے راستے پر تھا. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ پیچھے نہ رہے، بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنا مقصود قصے میں ضرور بیان کیا اللہ نے. اب یہاں پہ قصہ ختم ہوتا ہے. یہ آخری یہ والی آیت ہے، قال هذا رحمت من ربی، یہ یہاں پہ قصہ ختم ہو رہا ہے ذوالقرنین کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ
واپس اس چیز کی طرف آئے جس چیز پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کا آغاز کیا تھا، اور جو اصل مقصود تھا ان قصوں کے اندر۔ جواب دینے کے بعد اصل مقصود کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بتانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق بتانا، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور آخرت کے بارے میں بتانا، آخرت کے قائم اور اس کے قیام کے بارے میں، روز محشر کے بارے میں بتانا۔ یہ اصل چیز تھی جس پہ سورہ کہف شروع ہوئی۔ سچائی کے بارے میں سورہ کہف شروع کی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کتاب، یہ کتاب جو تعریف ہے اس ذات کی جس نے کتاب نازل کی اپنے بندے پر، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا۔ جب ٹیڑھ نہیں رکھا تو جان لو یہ کس سے بھی بنا ٹیڑھ کے آئے ہیں۔ ان کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ نے چیزیں رد و بدل نہیں کیا اس کے اندر۔ اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ جو وہ لوگ بات کہیں اس پہ کان نہیں دھرنا، جو میں نے قرآن میں آپ کو بتا دیا وہ چیز سچی ہے۔ واپس اللہ تعالیٰ اپنے اصل بات کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، اب انسانیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم چھوڑیں گے ان کو ایک دوسرے پر، یومئذ، اس روز، یموج فی بعض، وہ امواج کی طرح ایک دوسرے کے اوپر گتھم گتھا ہوں گے، محشر کی طرف چلتے ہوں گے، یومئذ، اس روز۔ اور یہ اس روز، اس کا تعلق وہ وعدے والی بات کے ساتھ ہے کہ جس دن اللہ کا وعدہ آ جائے گا اس دن یہ دیوار ختم ہو جائے گی، اور اس دن، وعدے والے دن، اور وہ وعدہ والا دن کون سا ہے؟ روز قیامت کا، روز آخرت کا ہے۔ اور اس روز لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے اوپر جیسے امواج ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لوگ گتھم گتھا ہوں گے، اور وہ ایک طرف چل رہے ہوں گے، ایک طرف جا رہے ہوں گے، اور وہ کون سی جگہ ہوگی؟ وہ محشر ہوگا۔ کوئی کسی انداز سے چل رہا ہوگا، کوئی کس طرح چل رہا ہوگا، کوئی اپنے قدموں پہ ہوگا، کوئی اندھا ہوگا، کوئی سر کے بل چل رہا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے تعجب میں ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی اس سر کے بل کیسے چلے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ، وہ ذات جو ساری زندگی دو قدموں پہ چلاتی ہے، اس طرح کہ ہم نے سوچ لیا ہے کہ یہی چیز ہے جس پہ چل سکتے ہیں۔ اصل میں تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے ہمیں اس طرح کر رکھا ہے۔ کیا وہ یہ قدرت نہیں رکھتی کہ وہ ہاتھوں کے بل چلا دے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں بھلا یا رسول اللہ، تو بس اسی طرح لوگ سر کے بل چلیں گے، چلتے ہوئے روز محشر کی طرف جائیں گے۔ کچھ کے پاس سواری ہوگی، کچھ پیدل ہوں گے، کچھ متعدد لوگ ہوں گے جو ایک سواری پر بیٹھے ہوں گے۔ یہ وہ گتھم گتھا ہونے والی اور موج در موج لوگ ایک طرف ہی چل رہے ہوں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور سور پھونکا جائے گا اور پھر ہم ان کو، لوگوں کو جمع کریں گے۔ سور پھونکنے سے مراد یہ ہے کہ معروف ہے وہ چیز، سور اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے ہیں مخصوص کر رکھے ہیں اس کے لیے۔ جب سے اللہ نے یہ دنیا پیدا کی اور وہ فرشتے پیدا کیے، وہ فرشتے اس سور میں اپنا منہ لگائے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ، نگاہیں انہوں نے عرش کی طرف کر رکھی ہیں، اور اس وقت سے وہ اللہ کے امر کا اور اشارے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اشارہ ہوگا اور میں سور پھونکوں گا۔ 2 یا 3 آتے ہیں سور کے متعلق کہ 3 دفعہ سور پھونکا جائے گا، ایک دفعہ لوگ مر جائیں گے، پھر لوگوں کو اٹھانے کے لیے سور پھونکا جائے گا، پھر تیسری دفعہ آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ محشر کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ وَفَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعَةً، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں 2 سور ہوں گے، ایک سور ہوگا جس وقت لوگ مر جائیں گے، اور دوسرا ہوگا جس وقت لوگوں کو واپس اٹھا لیا جائے گا۔ کچھ کہتے ہیں کہ 3 سور ہوں گے۔
فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ہم لوگوں کو جمع کر لیں گے، اور جس روز ہم لوگوں کو جمع کریں گے اس روز توحید اور ایمان کے سوا کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس روز کے متعلق ان تینوں قصوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی۔ اعمال کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ ہم اعمال کی طرف اپنی توجہ کریں، لوگوں کے ساتھ معاملات کی طرف اپنی توجہ کریں، کیونکہ ہم نے اس روز ان لوگوں میں ہم بھی ہوں گے جب اٹھائے جائیں گے اور چلائے جائیں گے، روز محشر کی طرف جمع ہونا ہے، اس روز ہم بھی ان لوگوں میں ہوں گے، تو ان چیزوں کی طرف ہم نے توجہ دینی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، بہت ساری چیزیں درمیان میں اللہ تعالیٰ نے حذف کی، حذف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، اور ہم جہنم ان کے سامنے لے کے آئیں گے، یومئذ اس روز، للکافرین کفار کے سامنے، عرضا پیش کرنا، جس طرح کسی چیز کو پیش کرنے کا حق ہے اس انداز سے جہنم کو پیش کیا جائے گا۔ جہنم کو کس طرح پیش کیا جائے گا اس کو متعدد دفعہ ہم لوگ اس کے متعلق پڑھ چکے ہیں، حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وہ 70,000 زنجیروں والی حدیث جو ہے جس پہ 70,000 زنجیریں ہوں گی اور جہنم کھینچ کے لائی جائے گی، وہ اگر منظر کشی انسان اپنے ذہن میں کرے، اس کی ہولناکی اور اس کی خوفناکی انسان کو آج بھی محسوس ہوگی۔ 70,000 زنجیریں ہیں، اگر 70,000 زنجیریں ہیں تو اس کی چوڑائی کتنی ہوگی پھر؟ ہر زنجیر پہ 70,000، لِكُلِّ زِمَامٍ 70,000 ملک، ہر زنجیر پہ 70,000 فرشتہ ہوگا جو جہنم کو کھینچ رہا ہوگا۔ یہ ہے وہ بات جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عرضا، اس کا حق ادا کرنا، اس کو سامنے پیش کرنے کا مصدر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، پیش کیا جائے گا، ایسا پیش کیا جائے گا جیسا حق ہے پیش کرنے کا، سامنے لانے کا، اس انداز سے اللہ تعالیٰ جہنم کو سامنے لے کر آئیں گے۔ اور جب جہنم سامنے آئے گی تو سارے لوگ سجدے میں گر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے، یا اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے سے اس دنیا میں انکار کیا، وہ لوگ نہیں سجدے میں جا سکیں گے، اللہ تعالیٰ تختہ بنا دیں گے ان کی کمر کو، انبیاء اپنے گھٹنوں پر گر جائیں گی جہنم کو دیکھ کر، رب نفسی رب نفسی رب نفسی، اللہ تعالیٰ میرا نفس ہے۔ آج کے روز انبیاء یہ کہیں گے، آج کے روز اللہ تعالیٰ میرا نفس ہے، میرے نفس کو بچا لے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے رب امتی رب امتی رب امتی، اے میرے رب میری امت۔ اور یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نبی کو دعا دی جاتی ہے، اور ہر نبی نے وہ دعا اس دنیا میں استعمال کر لی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی، ایک خاص دعا ہے، اور وہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے محفوظ کر رکھی ہے قیامت کے روز، اور وہ چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو شفاعت کریں گے، وہ تو ساری امت کے لیے۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب جہنم لائی جائے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط رکھا جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پھر اپنی امت کے لیے خاص طور پہ دعا کریں گے، رب امتی رب امتی رب امتی۔ اندھیرا چھا جائے گا، عام طور پہ جہاں آگ جلی ہو وہاں پہ روشنی ہوتی ہے، جہنم کی آگ، اس کا رنگ یہ رنگ نہیں ہے جو آگ جس کو ہم دیکھتے ہیں جس سے روشنی آتی ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کو جلایا گیا، 1000 سال جلایا گیا، یہاں تک کہ سفید ہو گئی اس کی آگ، حتی ابیضت، یہاں تک کہ اس کی آگ سفید ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے 1000 سال اس کو پھر جلایا، یہ ابھی گرم کیا جا رہا ہے، وہ 1000 سال پہلے 1000 سال کافی نہیں تھے، ابھی گرم کیا جا رہا ہے، حتی اصفرت، یہاں تک کہ وہ آگ پیلی ہو گئی۔ آگ نے اپنے آپ سے پناہ مانگی، اللہ میں پناہ مانگتی ہوں گرمی سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اگلے 1000 سال پھر جلایا،
اس کو بھڑکایا، ایک اور 1000 سال، کتنے 3000 سال ہو رہے ہیں اب، ایک اور 1000 سال، یہاں تک کہ حتی اسودت، یہاں تک کہ وہ آگ کالی ہو گئی، اس کی روشنی نہیں ہوگی، اس کا اندھیرا ہوگا، اس آگ کا شدید اندھیرا ہوگا۔ اندھیرا ایک الگ طریقے سے انسان کو خوف دلاتا ہے، وہاں پر جلنے کے ساتھ پھر اندھیرے کا ڈر بھی اللہ تعالیٰ انسان کے ذہن میں ڈالیں گے، اور وہ ڈر ایسا نہیں ہوگا کہ تھوڑی دیر بعد انسان مانوس ہو گیا اس اندھیرے سے اور وہ ڈر ختم ہو گیا۔ یہ مانوس ہونے والی چیز نہیں ہوگی، نہ ہی آگ کے ساتھ ہوگی، نہ ہی عذاب کے ساتھ ہوگی۔ اس دنیا کے اندر انسان اگر اپنے آپ کو کسی جانور کے زہر کا عادی بنا لے تو اس کا جسم مانوس ہو جاتا ہے، پھر وہ جتنا وہ جانور اس کو کاٹے اس کا زہر اس کو نقصان نہیں دیتا، کیونکہ اس کا خون زہر بن چکا ہوتا ہے۔ یہ ایک خاص طریقہ ہے، خاص طور پہ جو سانپوں کو لوگ رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے خون کو یہ کیا ہوتا ہے۔ سانپوں کے رکھوالے یا سانپوں کے ساتھ کام کرنے والے لوگ اس دنیا کے اندر، ان کے ساتھ یہ ہے، ان کو زہر اس طرح نقصان نہیں دیتا، کیونکہ اپنے جسم کے اندر انہوں نے اس طرح کر رکھا ہوتا ہے، ان کو کاٹ کاٹ کے اس کا اینٹی ڈوٹ لیتے ہیں، اینٹی وائرس اس کا لیتے ہیں بار بار، لیکن ان کا وہ پھر تھوڑے عرصے بعد جسم مانوس ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا۔ کسی چیز سے انسان کے لیے کوئی چیز وہاں پہ عادی نہیں بنے گی، ہر چیز اپنے اعلیٰ پیمانے پر انسان کو تکلیف دینے والی ہوگی، اور وہ پیمانہ کبھی کم نہیں ہوگا۔ کہ سبحان اللہ، کچھ بے وقوف لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، تعجب ہوتا ہے کہ کس طرح یہ اعتراض کر لیتے ہیں، یا اعتراض نہیں، عجیب انداز سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی تھوڑی دیر تک جلیں تو انسان کو پہلے تو تکلیف ہوتی ہے، پھر جلنا بند ہو جائے، پھر وہ تکلیف سے جلنا بند ہو جاتا ہے انسان، پھر انسان بیٹھا انتظار کرتا ہے کہ مجھے موت کب آ جائے۔ جب انسان کو جلایا جائے کچھ دیر پھر انسان زندہ رہتا ہے، وہ وقت ایسا زندہ ہو رہنے کا ہوتا ہے کہ انسان سن ہو جاتا ہے، بس انسان اس وقت پھر انتظار کرتا ہے کہ اب میں مر جاؤں، اب مرنے کا وقت ہے، اب اس وقت کا انتظار کرتا ہے، اور انسان پھر وہاں مرنے والی بات ہے، اب مر جاتا ہے۔ لیکن جہنم، وہ لوگ یہ سوال کہ بھئی اس طرح ہوگا، مانوس ہو جائیں گے، کیا عجیب، ابو جہل اور امیہ بن خلف جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ کہتے تھے نا کہ بھئی اچھا، اتنے فرشتوں، ایک کو تم پکڑ لینا، ایک کو تم پکڑ لینا، ایک کو تم پکڑ لینا، ایک کو تم پکڑ لینا۔ پھر ابو جہل نے کہا اچھا ٹھیک ہے، باقی جتنے رہیں گے ان کو میں پکڑ لوں گا، میں قابو کر لوں گا ان کو۔ مذاق ہے۔ کس طرح ہم ایمان لا کر لا الہ الا اللہ کہہ کر اس طرح کے اعتراضات کے اندر پڑ جاتے ہیں، اور پھر مذاق اڑاتے ہیں کہ لوگ یہ دیکھو کیسی بات کر رہے ہیں، اس طرح عذاب ہوگا، یہ ہوگا، اور یہ چیز غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کن چیزوں میں ہمیں ڈال کے رکھا ہے۔ أَفَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ان کا امتحان نہیں ہوگا، یہ کہہ کر کہ وہ یہ کہہ دیں ہم ایمان لے آئے، اور اس کے بعد ان کا امتحان نہ ہو؟ وہ فتنے، قرآن کا جو لفظ ہے وہ فتنے میں نہ ڈالے جائیں۔ امتحان کا لفظ تھوڑا آسان لگتا ہے، وہ فتنے میں نہ ڈالے جائیں۔ ایمان بالغیب بہت بڑی چیز ہے، اور جس شخص کا اس چیز پر ایمان ہو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ تیرا جتنا میں شکر ادا کروں، حمد جتنی میں کروں اتنی اللہ تعالیٰ کم ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ان لوگوں میں رکھا جن کا غیب پر ایمان ہے، غیب پر اعتراض نہیں ہے کہ یہ کیسی چیزیں ہیں، اور یہ کس طرح ہے، یہ کیسے ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے۔ بس ہمارا ایمان ہے، بنا کسی سوال کے اور بنا کسی اعتراض کے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔
ہم اس نعمت کا شکریہ ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ اس انداز سے الحمدللہ ہمارا ایمان ہے بتائی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ لوگ جن کی آنکھوں پر پردہ ڈلا ہوا تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں کو ڈھک رکھا تھا، بند کر رکھا تھا، عن ذکری یا پھیر رکھا تھا میرے ذکر سے، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ اس کو سننے کی سکت نہیں رکھتے تھے، اتنا انہوں نے اپنے اندر اس کی ناپسندیدگی پال رکھی تھی کہ بھئی میرے اندر تو طاقت بھی نہیں ہے ان الفاظ کو سننے کی۔ ان لوگوں کے لیے یہ جہنم اس طرح لائی جائے گی، اور پھر جب جہنم دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش ہم بچ جائیں، روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس روز اپنے آنسوؤں میں کشتی چلا سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہوگا کہ آج کے یہ آنسو قابل قبول نہیں ہے۔ قیامت کے دنیا میں اگر ایک آنسو بھی تھا نا اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کی بھی قیمت بہت بڑی تھی۔ اور انسان کبھی سنتا ہے نا تو میں ایسا دل میں بات آتی ہے بڑا سخت ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے بہت سخت رکھا ہے، لیکن جب ایسی آیتیں سنتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اللہ تعالیٰ نے زندگی دینے کے بعد نعمتیں عطا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز کی، وہ اس طرح معاملات کیے جو کوئی مخلوق نہیں کر سکتا، اس طرح معاملات، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس انداز کا کفر کریں گے، تب انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہاں یہ برابر کا ہی ہوگا معاملہ۔ اور جب کافر کے کفر کو اور کافر کے ظلم کو انسان دیکھتا ہے تو دل میں بات آتی ہے کہ ٹھیک ہے، ہوگا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ایسے نہیں رکھا۔ جو جتنا ظلم کرتا ہے، جس انداز سے ظلم کرتا ہے، اتنا ہی اس کے ساتھ قیامت کے دن بھی کیا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جنہوں نے اپنی آنکھوں پر پردے ڈال رکھے اور اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو اپنا منہ پھیر رکھا، وہ ان لوگوں کے سامنے، ان کفار کے لیے جہنم سامنے لائی جائے گی، اور ان کا خوف کا عالم مختلف ہوگا۔ مسلمانوں کا معاملہ ایک امید ہوگی کہ لا الہ الا اللہ تو کہا ہے انشاءاللہ، اور یہ انشاءاللہ قابل قبول ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہ امید مسلمانوں میں کم سے کم ضرور ہوگی، اور ایمان لانے والوں میں، انبیاء پر ایمان لانے والوں میں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افحسب الذین کفروا، کیا گمان کر لیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ میرے بندوں کو میرے علاوہ، مجھ سے ہٹ کر اپنا مددگار اور اپنا ولی اور اپنا مرشد بنا لیں گے۔ میری عباد کو، میرے ہی بندوں کو، ان لوگوں کو جن کو میں نے پیدا کیا، ان کو میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے، میرے برابر لا کے کھڑا کر دیں گے۔ ایک بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کوئی کام تھا، کوئی چیز تھی، وہ مکمل ہوئی، یا پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ طلب کی، اور اس کے بعد اس نے یہ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے، اے اللہ کے نبی، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے وہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، اے اللہ کے بندے، تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیا، میں شریک ہوں اللہ تعالیٰ کا۔ قل ما شاء اللہ وشئت ثم شئت، یا پھر ایک روایت آتی ہے قل ما شاء اللہ، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ رک گئے کہ اے بندے یہ کہو جو اللہ چاہے بس۔ ایک اور روایت ہے، اس میں آتا ہے ثم شئت، پھر جو آپ چاہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بعد پھر جو آپ چاہیں، اصل مشیت اللہ کی ہی ہوگی۔ لیکن ایک روایت ہے، اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قل ما شاء اللہ، بس وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ یہ معاملہ کیا، اپنے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ یہ چیز سکھائی کہ مجھے کبھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔
لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ یہ کہا کہ اے لوگو میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کرنا جو نصارہ نے، جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا. ان کو ایسے مقام پر لے کر چلے گئے کہ ان کو خدا بنا لیا، نعوذ باللہ، ان کو اللہ کے مقام پر کھڑا کر دیا، نعوذ باللہ. یاد رکھو لوگو، انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، ورسول ہوں، اور اس کا رسول ہوں، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں ہوں. میں کہ اللہ تعالیٰ کے شریک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہونے والی بات کوئی بھی نہیں ہے. اولیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خود کہہ دیا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہوں. کسی بھی چیز کے اندر، چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی کوئی بھی چیز ہے، میں بھی شریک نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کے معاملات میں. اور یہ چیز ایک اور بات سے ثابت ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، استغفار کرتے، نمازیں پڑھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ تو معاف کر دیے گئے ہیں، یہ آپ کیوں اس طرح کر کے آپ اتنا پڑھتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، جنت میں تو اللہ کی رحمت کے بنا میں بھی نہیں جا سکتا، مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے. بنا اللہ کی رحمت کے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت نہیں جا سکتے. واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہے اور بالکل ٹھیک حدیث ہے. تو شریک والی بات اور یہ ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی اس سے نیچے رکھا اور بتلایا لوگوں کو کہ مجھے نہ بنا لینا ویسا جیسا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا. اور اس بندے کو، مسلمان آدمی تھا، ڈانٹ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا؟ اجعلتنی للہ ندا افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء. اب ان لوگوں کے لیے یہ ڈانٹ ہے، ان کفار کے لیے جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء اختیار کیے، اللہ کے سوا مددگار اختیار کر لیے، پکڑ لیے اپنے ساتھ، ان کو بنا لیا مددگار کہ بھئی یہ مددگار اور یہ ہمارے اولیاء ہوں گے. ان کو ڈانٹ رہے ہیں. انا بے شک ہم نے، اعتدنا تیار کر رکھی ہے ہم نے، جہنم کو، للکافرین نزلا، کفار کے لیے بہترین منزل بنا کے ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے. ان کے عمل کے مطابق وہ بہترین ان کا انجام وہاں پر ہوگا جہنم کے اندر. نزولا کا مطلب ہے ضیافت. نزول ضیافت یعنی بہترین ہم نے ضیافت گاہ بنا رکھی ہے. وہ جہنم ان کفار کے لیے، وہاں پہ ان کی ضیافت ہوگی، اور وہ ضیافت ہوگی، ایسی ضیافت ہوگی کہ انسان اس کے بارے میں اگر پڑھنا شروع کرے، انسان سے پڑھا نہیں جاتا. جہنم کے اندر جو کفار کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، سانپ اور بچھو ڈسیں گے. ان کا ڈسنا اس دنیا کے اندر تو ایک مثال ہے صرف، یا کسی جانور کا بھی ڈسنا یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. وہاں پہ جب ڈسیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم اتنے بڑے ہو جائیں گے، وہ جسم کا حصہ اتنا بڑا ہو جائے گا جیسے کہ جبل احد ہوتا ہے، اور اس میں مسلسل تکلیف رہے گی، اور وہ تکلیف موت کے حد تک ہوگی لیکن مرے گا نہیں وہاں پر. اور جب وہ ٹھیک ہوگا تو وہی سانپ آ کے واپس ڈس لے گا اس کو، یا وہی جانور جو بھی ہوگا، سانپ ہے یا بچھو ہے، دونوں ہیں ادھر، وہاں پہ وہ واپس ڈس لیں گے. زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کے بارے میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مال کی وہ بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، محشر میں اس کو الگ عذاب دیا جائے گا. ابھی جہنم میں نہیں گئے، وہ پلیٹیں انسان کے ساتھ لگا دی جائیں گی. اس کے بعد انسان جب جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ انسان کو عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ وہاں پر انسان اسی مال کو سانپ کی صورت دے دے گا،
اور وہ سانپ انسان بات کرے گا، انسان کے گلے میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے۔ اس دنیا میں دیکھ کے ڈر آتا ہے سانپ کو، اور اس سانپ کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر کہ وہ اقرع ہوگا، گنجا سانپ ہوگا۔ محدثین نے اس بات پر بحث کی کہ خاص طور پہ گنجا ہونے کا ذکر کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا کہ سانپ جتنا زہریلا ہوتا ہے اتنا اس کے اوپر سے بال جل جاتے ہیں، اس کی کھال بھی جل جاتی ہے جتنا زہریلا ہو۔ گنجا سانپ بنا کھال کے اپنے زہر کی وجہ سے وہ انسان کے گردن میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے۔ اس کے بعد اس طرح کے عذاب اور عذاب انسان پڑھتا جائے، انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح اور کیسے معاملہ ہوگا۔ ٹھنڈی جہنم ہے اور ایک گرم جہنم ہے۔ ٹھنڈی اتنی شدید ٹھنڈی کہ انسان اس ٹھنڈ سے پناہ مانگے اللہ تعالیٰ کی۔ گرم ہے تو اتنی شدید گرم تو ویسے ہی انسان کو ڈراتی ہے چیز۔ یہ ضیافت ہوگی جہنم میں کفار کی، اور وہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑی بہترین ضیافت گاہ بنا رکھا ہے جہنم کو کفار کے لیے، جو جہنم کھینچ کے لائی جائے گی، ان کے سامنے پیش کی جائے گی اس انداز سے جیسا حق ہے پیش کرنے کا، ایسے طریقے سے اللہ تعالیٰ جہنم کو سامنے لائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، قل کہہ دیجئے اللہ کے نبی، هل ننبئکم کیا ہم باخبر کریں، بالاخسرین اعمالا ان اعمال کی جو انسان کے خسارے میں گئے ہوئے عمل ہیں، ضائع اعمال ہیں، ان اعمال کے بارے میں ہم باخبر کرتے ہیں آپ کو۔ کیا ہم باخبر کریں آپ کو وہ اعمال جن کو انسان تو سمجھتا ہے کہ وہ عمل ہے اور وہ بہترین عمل ہے، لیکن وہ اخسرین ہیں، خسارے میں گئے ہوئے اعمال ہیں، وہ ضائع ہوئے اعمال ہیں، پہلے سے ہی ضائع کیے ہوئے اعمال ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں جن کے عمل تو ہوں گے لیکن وہ خسارے والے اعمال ہوں گے، یا وہ اعمال اچھے اعمال ہوں گے لیکن ان کو خسارہ سمجھا جائے گا۔ ان کے بارے میں مختلف یہ کون لوگ ہیں، کن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی؟ کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ یہود اور نصارہ کے بارے میں بات کہی کہ ان کے پاس اعمال تو ہیں لیکن وہ خسارے میں ہیں، اور وہ ان اعمال کو سمجھتے ہیں کہ یہ اعمال ہمیں کامیابی کی طرف لے جائیں گے۔ جنت اور جہنم میں ایمان تو ہے ان لوگوں کا، جانتے تو ہیں کہ جہنم کی آگ ہے اور ایک جنت ہوگی، اس کو جانتے ہیں، ان کے اعمال ہیں، لیکن وہ اعمال ان کے مطابق ان کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ٹھیک ہیں، لیکن وہ خسارے میں ان کو لے کے جائیں گے، وہ اعمال ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ سے نہیں بلکہ ایک اور مفسر ہیں، ان سے آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ یہود و نصارہ نہیں ہے، یہ عموم آیت ہے، یہ عام آیت ہے، سب اس کے اندر داخل ہیں، سب لوگ اس کے اندر داخل ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کے اعمال اللہ تعالیٰ ضائع کر دیں گے۔ وہ کون ہے؟ جنہوں نے اس دنیا کے اندر محنت کے ساتھ دنیا میں وقت گزارا، فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں محنت کی، دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ یہ گمان کرتے تھے، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ انہوں نے جو کام کیا وہ تو بڑا اچھا کام تھا، لیکن ان کا جو کام تھا وہ اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دیں گے، چاہے وہ کوئی اچھا نیک عمل بھی کر رہے ہوں۔ اس ساری چیز کا مرجع کیا ہے؟ وہ بنا توحید کے عمل ہوگا، بنا توحید کے اور بنا ایمان کے وہ سارے اعمال ہوں گے، چاہے جتنا نیک عمل ہے وہ بنا توحید کے ہے، اس کا صلہ اس بندے کو اس دنیا میں ملے گا، اس سے آگے نہیں ملے گا۔ اس سے آگے صرف ایمان اور اسلام انسان کے کام آئے گا۔ مقاصد اور نتائج
مقصد ان اعمال کا دنیا ہے تو نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا کر دیں گے۔ ان اعمال کا مرجع ہمارے مقاصد اور ہمارے نتائج پہ جاتا ہے کہ ہمارا اس عمل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ مقصد ہمارا اس عمل کرنے کا آخرت اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہوا عمل ہے، یا اس عمل کا مقصد یہ دنیا ہے۔ اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے لیے، اور ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کیا گیا ہو، اس کا تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ ہے۔ ایمان ہوگا تو جو بھی نیک عمل انسان کرے گا وہ اللہ کے لیے کرے گا، بذات خود وہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے گا۔ ایمان نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے لیے عمل نہیں ہوگا، انسان یہی سمجھے گا میں بڑا اچھا کر رہا ہوں، بہت اچھا میں نے کیا۔ کچھ لوگوں کو اگر یہ بات بتائیں، کچھ لوگوں کے متعلق جن کو دنیا بہت بڑا آدمی سمجھتی ہے، اور وہ دنیا میں انہوں نے نام کمایا، دنیا میں مسلمانوں کے اندر بھی ان کا نام ہے، ان کے بارے میں بتائیں کہ جنت اور جہنم یا ایمان اور اسلام کے لحاظ سے ان کا معاملہ تو یہ ہے، ایمان تو نہیں لائے، بڑی کوفت ہوتی ہے مسلمانوں کو۔ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیسے بات کرتے ہو، اس نے اتنی خدمت کی انسانیت کی، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے فلانا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا۔ جن کے اندر سر فہرست ہم کہہ سکتے ہیں یہ سائنسدان ہے، سائنٹسٹ جتنے ہیں، ایمان کے ساتھ ہے تو اس کا اس دنیا میں کیا ہوا عمل سائنس کی خدمت میں بھی اس کا بھی اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ ایمان نہیں ہے تو جتنی اس نے خدمت کی، جتنی اس نے انوینشنز کی، جتنی اس نے ایجادات کی، ایمان نہیں ہے تو وہ اس دنیا میں ہی اس کے لیے ہے جو بھی ہے، کیونکہ اس کا مقصد دنیا ہی تھا، نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی دے دیا بس۔ اور ایسے لوگوں کو اگر بتائیں کیسے اس نے اتنی خدمت کی، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے فلانا کیا، اس نے فلانا کیا۔ حاتم طائی کے بارے میں ان کے بیٹے نے پوچھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ اچھا تھا، سوائے اس نے ایک بات نہیں کی، اس نے یہ نہیں کہا اللہ اللہ ربی، اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور اپنا خالق و مالک نہیں بنایا، اپنا معبود نہیں بنایا۔ خالق و مالک تو عرب کے اندر اللہ تعالیٰ کو ہی سمجھا جاتا تھا کہ کون خالق ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے سب پیدا کیا تو وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، خالق و مالک تو، لیکن معبود نہیں بنایا اس نے۔ اس کا جتنا بھی تھا عمل اور جو بھی تھا وہ اس دنیا میں اس کے لیے تھا۔ اس کی سخاوت کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اس کے کرم کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ مثال بھی بنی ہے، اور آج تک وہ مثال چل رہی ہے کہ فلانے کا کرم تو حاتم طائی کا کرم ہے، آج بھی مثال وہ چلتی ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ کسی بندے کو دیکھتے اس کو حاجت ہے، اپنے پاس اس وقت کچھ نہ بھی ہوتا تو اپنے سارے کے سارے کپڑے اتار کے دے دیتے، یعنی وہ بندہ ننگا ہو جاتا۔ یہ ایک حد ہے کرم کی، یا ایک حد ہے لوگوں کو عطا کرنے کی، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ لا الہ الا اللہ نہیں کہا۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ 60 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا انہوں نے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جتنی عمر انہوں نے جاہلیت میں پائی اتنی ہی عمر اسلام لانے کے بعد پائی، یعنی 120 سال کی اللہ تعالیٰ نے عمر ان کو عطا کی، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ کہتے ہیں، حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ جتنے بھی اعمال انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے سوال کیا، اور غالباً یہی تھے کہ بیعت کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے بڑھانے لگے تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اللہ کے نبی سوال ہے، کیا سوال ہے؟ اللہ کے نبی کچھ اعمال کیے ہیں، کچھ وہ اچھے اعمال ہیں، ان کا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلفت علی ما اسلمت من خیر، اسلمت علی ما اسلفت من خیر، آپ نے جس خیر پر اسلام قبول کیا وہ خیر، وہ نیکیاں آپ کے لیے قابل قبول ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لیں گے، اور جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔
اس کے باوجود حکیم بن ہزام کہتے ہیں میں نے جتنے اچھے اعمال، جتنے نیک اعمال، جتنے صدقہ اور خیرات کے اعمال کفر کی حالت میں کیے، اسلام لانے کے بعد میں نے پھر دہرایا ان کو، پھر سے انہی اعمال کو میں نے کیا کہ یا اللہ یہ کیے تھے لیکن میں اب چاہتا ہوں کہ اب اسلام کی حالت میں کروں تاکہ آپ میرے اسلام کے حالت میں اعمال قبول کریں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ پہلے خیر کے اعمال قبول نہیں ہوئے ہوں گے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو کہہ دیا، لیکن اس یعنی چاہت تھی نا، اور دل کے اندر جہنم سے بچنے کی جو جستجو تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ نہیں میں نے یہ پھر سے کرنا ہے، یہ اعمال میں پھر سے کروں گا۔ اور یہ جستجو کیوں تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشافہتاً یہ آیات سامنے بیٹھ کے سن رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان آیات کو سننے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کی سامنے بیٹھ کے تشریحات لیتے تھے، اس کی وضاحت سامنے بیٹھ کے لیتے تھے۔ اس لیے ان کا وہاں پر ایمان اور وہاں پر جو ان کی جستجو تھی اسلام کے لیے اور دین کے لیے وہ ایک مختلف مقام پر تھی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے بارے میں یہ بات کہہ دی، لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو اے لوگوں کبھی گالی مت دینا۔ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم لوگوں میں سے ایک احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے، عام چیز نہیں صدقہ کرے، سونا، سونا صدقہ کرے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابی کا ایک چلو یا اس چلو کا آدھا بھی نہیں صدقہ کیے ہوئے کا پہنچے گا تم وہ آدمی، یعنی میرے صحابی کا ایک چلو صدقہ کیا ہوا اس چیز سے زیادہ بڑا ہے۔ ان کا ایمان ایک مختلف مقام پہ تھا، مختلف درجے پر تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا، انکار کیا، ان کو سنتے ہوئے ان کا انکار کیا اور ایسا معاملہ اپنا بنا لیا کہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی ہمارے اندر تو سکت ہی نہیں، استطاعت ہی نہیں کہ ہم سن سکیں، ہمارے کان تو جیسے جیسے جلتے ہیں تمہاری آیات کو سنتے ہوئے۔ آسان معاملہ نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کو یہ آیات بتایا کرتے تھے، آپ ان کفار مکہ کے سامنے قرآن پڑھا کرتے تھے، آسان چیز نہیں تھی۔ دلوں کے اندر ان کے قرآن داخل ہوتا تھا لیکن ظاہر یہ کرتے تھے کہ بھئی یہ تو کیا پڑھ رہا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس کے پڑھنے سے اور فلانا ہے، ہم تو سکت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں رکھتے اس کو سننے کی، اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے آیات کا، وَلِقَائِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا کفر کیا۔ ملاقات والی بھی بات کفار مکہ بڑی شدت سے اس کا انکار کرتے تھے کہ کیونکہ وہاں پہ حساب کتاب آگے آ جاتا ہے، تو حساب کتاب تو دینا نہیں، شتر بے مہار کی طرح چلنا ہے اس دنیا کے اندر، احکامات پر عمل کرنا بڑا تکلیف دہ محسوس ہوتا ہے ان کو۔ حالانکہ وہ لوگ جو کفر سے اسلام کی طرف آئے، کفر کے اندر انہوں نے سب کچھ دیکھا۔ آج کے لوگ ان سے پوچھ لیں جا کے کتنا ان کو اطمینان اور کتنا ان کو سکون ملتا ہے اس چیز پر۔ ایک بڑا ینگ سا لڑکا ہے، اسلام لے کر آیا، اسلام لانے کے بعد وہ اس چیز میں پریشان ہو گیا کہ یہ اتنی سکون اور اتنی اطمینان اور اتنی لذت کی چیزیں ہیں۔ وہ نماز کے بارے میں بات کرتا ہے، کہتا ہے اتنی لذت کی چیز ہے، اتنی لذت کی چیز ہے کہ 99% لوگ وہاں پہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے۔ انہوں نے اسلام کو ایسی ایک صورت اور اصل پہ پردہ ڈال کے، اور جو صورت سامنے رکھی ہے وہ ایک بالکل مختلف صورت سامنے رکھی، اور اس کے ایمان کی وجہ سے اس نے اپنی نماز کے اندر جس لذت کا ذکر کیا، سبحان اللہ، وہ لذت شاید مسلمان اس طرح کے
جوان لڑکوں کے اندر وہ لذت وہ ابھی محسوس نہ کرتے ہو، ایسی لذت کو محسوس کر رہا تھا وہ. اور یہ لوگ ہیں پھر جب اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے بارے میں سنتے ہیں تو ان کے دل خوش ہوتے ہیں کہ اب ہم آگے اللہ سے ملیں گے. اس چیز کا کفار مکہ نے شدت سے انکار کیا. وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ نے ان کو ضائع کر دیا. جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور جس نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کیا، اس کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ ضائع کر دیں گے. ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانے نے تو اتنا کیا تھا شاید اللہ معاف کر دے، جب تک اس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیا ہو تب تک معافی نہیں ہوگی اس کے لیے. اللہ کے نبی نے اپنے چچا کو یہ کہہ دیا، یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، اے چچا ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، اللہ کے سامنے حجت کے طور پہ پیش کر دوں گا، یا اللہ میرے چچا نے وفات سے پہلے ایک دفعہ کہہ دیا تھا. لیکن چچا نے کیا کہا؟ چچا کہتے ہیں کہ میں عبد المطلب کی دین پر ہوں. هو علی ملت عبد المطلب. حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے جب بیان کیا اس واقعے کو، اس قصے کو، تو چونکہ ابو طالب نے انا کہا تھا، انا میں، اس کو بھی ناگوار محسوس کیا. حدیث کے اندر آتا ہے، لفظ آیا ہوا علی ملت عبد المطلب، انہوں نے کہا کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہیں. حالانکہ بات کو نقل کرنا تھا، لیکن نقل کرنا بھی دین اور ایمان کے لحاظ کو، یعنی اس کا احترام اتنا ہے کہ میں کہیں یہ میرے ایمان پہ بات نہ آ جائے، میں نقل نہیں کر رہا ہوں لیکن بات کو صرف میں بیان کر رہا ہوں. کسی کی سن، اس نے کہا تھا میں نے یہ کیا، ہم ایسے کہتے ہیں، لیکن اس چیز کو ایمان کے متعلق اتنا ناگوار سمجھا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ اس نے یہ کہا انا، اس نے یہ کہا انا، لیکن انا کا لفظ راوی نے نہیں استعمال کیا. صحابی جو راوی تھے، راوی نے کہا، اس نے یہ کہا کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہے، میں اپنے دین پر یہ بات نہیں لانا چاہتا، میں اپنے ایمان پر نہیں یہ بات لانا چاہتا. کہیں کوئی پڑھنے والا یہ نہ سمجھ لے کہ حدیث کا راوی جو تھا اس نے بھی شاید یہ کہہ دیا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں. حدیث کے راوی تو اسلام پر تھے، تو اس چیز کو بھی انہوں نے پسند نہیں کیا. انہوں نے کہا ہوا علی ملت عبد المطلب، وہ عبد المطلب کی دین پر ہے. وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَبَى انکار کیا، أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ کی بہت عظمت ہے، چھوٹا کلمہ نہیں ہے. ہاں لا الہ الا اللہ کہہ لینے کے بعد ہم نے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یہ نہیں کہنا لا الہ الا اللہ کہہ لیا اب جو بندہ کرتا ہے کرتا پھر، ایسا معاملہ نہیں رکھنا. بہت ساری چیزیں ہیں جو مکفرات ہیں، جو بہت ساری چیزیں ہیں جو تناقض میں ہیں، جو اس کو توڑ دیتی ہیں. لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد لا الہ الا اللہ کو ختم کر دیتی ہیں اگر انسان وہ والے اعمال کر لے تو انسان کو خیال رکھنا ہے. لیکن لا الہ الا اللہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اگر انسان نے شرک نہ کیا ہوگا، انسان کے گناہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ یا تو اس کو معاف کر دیں گے اور لا الہ الا اللہ کی وجہ سے جنت میں جائے گا، یا اس کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے مطابق برابر پورا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے، اور اس کے بعد پھر واپس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے جنت میں جائے گا. وہاں پر ایک الگ حسرت ہوگی کفار کی کہ کاش ہم نے بھی کہہ لیا ہوتا، یہ تو اب نکل کے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نکال رہے ہیں اس کو، کاش ہم نے بھی کہہ لیا ہوتا لا الہ الا اللہ. چھوٹی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توحید پر ایمان. فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، قیامت کے روز ان کو وہ کسی کھاتے میں نہیں ہوں گے، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں سمجھیں گے کہ کون کتنا کیسا آدمی ہے، کتنا بڑا آدمی ہے. ایمان تولا جائے گا، بس کس کا کتنا ایمان ہے. جتنا زیادہ ایمان اور تقوی ہوگا وہ اتنا اللہ تعالیٰ کے میزان میں بھاری آدمی ہوگا. چاہے وہ دنیا کے یا دنیا میں
لوگوں کے نزدیک وہ کتنا ہی چھوٹا یا کمتر ہو، لیکن ایمان جس کا ہوگا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہی میزان میں بھاری ہوگا انسان۔ اور اس کے متعلق کہ ایسے لوگوں کے ایسے لوگوں کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ایک بخاری کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ یؤتى بالرجل الاکول الشروب، بلکہ یہ امام طبری نے بیان کی ہے حدیث، کہ ایک کھاتے پیتے بڑے جسم والے آدمی کو لایا جائے گا اور اس کو تولا جائے گا، اور وہ بالکل اللہ تعالی کے نزدیک وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ارشاد فرمائی، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ وہ اتنے بڑے جثے والا اور کھانے اور پینے والا۔ دیکھیں وہی بات ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں سنتے تھے نا تو سوچ میں پڑ جاتے تھے صحابہ کرام۔ اس لیے ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ وہ کھاتے نہیں تھے اور بس اتنا کھایا کہ بس جتنے سے زندگی گزر جائے، جتنے سے جی لے بندہ، بس وہ کھانے کے لیے جیتے نہیں تھے بلکہ جینے کے لیے کھا لیتے تھے، بس زندگی گزر جائے، میں زندہ رہ جاؤں، بس حساب کتاب ہو جائے گا میرے سے، حساب کتاب ہوگا، میں کیسے جواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان لوگوں کو ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ جس سے انسان کو خون کا پیشاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو سن کر اور ڈر کے کہ ہمارا کیا حال ہوگا، کیا حساب ہوگا، ہم کیسے جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں کیسے یہ اللہ تعالیٰ یہ تقوی اور اللہ کا ڈر یہ پیدا کیا انہوں نے اپنے دلوں کے اندر۔ ہم بس اپنی زندگیوں میں گم ہیں، جی رہے ہیں، گزار رہے ہیں زندگیاں، بس یہ دل کے اندر ایک تمنا ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اور ہمارا جو لا الہ الا اللہ ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اور جتنے بھی ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر کے ہمیں معاف فرما دے، معاف فرما کے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈال دے۔ لیکن ہمارا ڈر اور ہمارا تقوی وہ اس طرح کا ہے ہی نہیں جس طرح کا ہم صحابہ کرام کے متعلق پڑھتے ہیں، یا جس طرح ہم سلف کے بارے میں، یا جس طرح آج بھی کچھ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کے متعلق ہم اس طرح کا پڑھتے ہیں۔ ہمارا اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا خوف ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد قلت ما قلت ان صوابا فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انہ کان غفارا۔